اکبر، ذرا غور کیجئے، اس حدیث کے اندر حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں چاہے کیسا بھی وقت آ جائے اپنے ایمان پر ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے، چاہے کیسا بھی وقت آ جائے۔ اب اس عالم، عیسائی عالم کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے، کسے رب مانتا ہے؟ کہا میں اللہ رب العزت کو رب مانتا ہوں، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے دین سے پھر جا، چھوڑ دے اس دین کو۔ تو عیسائی عالم نے کہا نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا، اسے سامنے بٹھوایا اور ایک آرا منگوایا۔ آرا منگوانے کے بعد اس عالم کے سر کے بالکل بیچوں بیچ آرا رکھا اور آرا چلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آرا چلایا اس عالم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ذرا غور کیجیے، لیکن عالم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے وزیر کو بادشاہ نے بلایا اور وزیر سے کہا، اے وزیر، تو اس دین کو چھوڑ دے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے آرا اس وزیر کے سر کے بھی بیچوں بیچ رکھا اور اس وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، وہ وزیر بھی راہ خدا میں شہید ہو گیا، لیکن اپنے ایمان پر مضبوط رہا۔ اب لڑکے کا جب نمبر آیا، لڑکے سے کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ دے، لیکن لڑکے نے بھی وہی جواب دیا کہ چاہے آپ مجھے مار کیوں نہ دیں، موت کے گھاٹ کیوں نہ اتار دیں، میں اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا، اپنے چند سپاہیوں کو بلایا اور اس سپاہیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو لے کر کے جاؤ اور فلاں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھو جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اور چوٹی پر اس کو لے جانے کے بعد پہاڑ کی اس سے کہو کہ اپنا دین چھوڑ دے، اور جب یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے واپس لے آنا، لیکن اگر اپنا دین نہ چھوڑے تو اسے وہیں سے نیچے گرا دینا۔ اللہ اکبر، کیسی آزمائش ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اللہ والے تھے، یہ ایمان پر مضبوط رہنے والے تھے۔ وہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے۔ چڑھنے کے بعد اس سے کہا اپنا دین چھوڑ دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، اور لڑکے نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دراز کیا، اٹھایا اور دعا کی، اے مولا مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ جب یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ لرزنے لگا، پہاڑ میں ایک زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ جیسی پہاڑ ہلا تو وہ سارے کے سارے سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے اور مر گئے، اور وہ لڑکا صحیح سلامت اللہ رب العزت نے اسے بچا لیا۔ اور وہ لڑکا پھر اس پہاڑ سے اترنے کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ لڑکا صحیح آ گیا اور میرے سپاہی نہیں آئے، بادشاہ نے کہا کہ میرے سپاہی کہاں ہیں جو تیرے ساتھ گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ تو بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اسے لے کر جاؤ اور سمندر میں کشتی میں سوار کرنا، اور جب کشتی چلتے چلتے بیچ سمندر میں پہنچ جائے تو اسے کشتی سے اتار کر سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ اکبر، وہ سپاہی آئے، اس لڑکے کو لیا اور سمندر میں گئے، کشتی پر سوار کیا اور کشتی کو چلایا۔ جیسی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو لڑکے نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسا طوفان آیا کہ وہ کشتی الٹی ہو گئی اور جتنے سپاہی تھے سارے اس میں ڈوب گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو بچا لیا، وہ تیرتا ہوا واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ کے محل کے سامنے پہنچ گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ہے لڑکے تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا جنہیں میں نے تجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا؟ لڑکا بولا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا، ان ظالموں سے بچا لیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بادشاہ نے کہا اچھا پھر تیری موت کس طرح ہوگی مجھے بتا۔ تو لڑکے نے کہا اگر بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کر، تب تو مجھے مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتا کیا کروں؟ لڑکے نے کہا ایک خوب لمبا چوڑا میدان تلاش کر اور تمام عوام کو اس میں اکٹھا کر، تمام لوگوں کو اکٹھا کر، اور اکٹھا کرنے کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر نکال، جو پیچھے جس میں تیر رکھتے ہیں اسے ترکش بولتے ہیں، میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور اسے کمان پر چڑھا اور مجھے ایک درخت کے سہارے سولی پر چڑھا، اور پھر اس کے بعد تیر کو کھینچ، اور کھینچنے کے بعد بسم اللہ ربی حاضل غلام پڑھ، یہ پڑھ کے میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔
اور پھر وہ تیر مجھے مارنا، تب تو مجھے مار سکتا ہے۔ جب لڑکے نے یہ سجھاؤ دیا تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تمام عوام کو ایک وسیع اور چوڑے میدان میں اکٹھا کر لیا اور اس لڑکے کو ایک سولی پر ہاتھ باندھ دیے، اس کے سولی پر لٹکا دیا، اور اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس تیر کو کمان پر چڑھایا، اور کمان پر چڑھانے کے بعد زور سے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد وہی پڑھا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اور جیسے ہی تیر چلایا، وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگتا ہے اور لڑکا اپنے ہاتھ کو اپنی کن پٹی پر رکھتا ہے اور اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا غور کریں پیارے، ایمان پر مضبوطی دیکھیے۔ اس عیسائی عالم کو آرے سے چیر دیا گیا لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، اس وزیر کو آرے سے چیر دیا گیا لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، اس لڑکے کو بھی اسی طرح تیر کے ذریعے مار دیا گیا لیکن اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ایمان ہی پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ واہ، یہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا آج کسی دوسرے کو رب مان رہا ہے، اس لڑکے کے رب کو خدا کہہ رہا ہے، تو سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک کو روکنے کے لیے چلا تھا، یہ تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ محل میں واپس آیا، بوسرایا ہوا، وزیروں سے مشورہ کیا اور فوراً حکم دیا کہ سڑک کے کنارے خندق کھودی جائے، خندق یعنی گڈھے کھودے جائیں، گہرے گہرے گڈھے، اور ان گڈھوں میں آگ لگائی جائے، آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں، آگ سلگائی جائے۔ ان گڈھوں کے اندر آگ کو سلگایا گیا اور کہا جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے سب کو بلا کر کے لاؤ اور ہر ایک کو اس آگ میں پھینکتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کے سارے کلمے پڑھنے والوں کو اس آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سارے کے ساروں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر میں ایک عورت بچی تھی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جو بچہ بھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی ماں کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اس کا دل دہل اٹھا۔ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں جل جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا سا بچہ فوراً بول پڑتا اپنی زبان سے اور کہتا ہے امی جان آپ ڈرو نا، آپ تو حق پر ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، آپ بے خوف و خطر اس میں کود جائیے۔ جیسے ہی اس بچے نے کہا تو ماں بھی اس بچے کی اس آگ میں کود جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہر ایک نے کس طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، ہر ایک نے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔